السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ شروع کریں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم اپنی پسندیدہ چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو بھی خرچ کرو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا بیروہا کا باغ جو انہیں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ تورات کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے وہی ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ یہ یہود اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، کیونکہ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ مکہ میں ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس مکہ میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو بھی جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں میں قتل اور خون ریزی، شکار، حتیٰ کہ درخت کاٹنا بھی منع ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں، یعنی جو طاقت رکھتے ہوں، اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو پاس استطاعت ہے، زیادہ راہ کی استطاعت ہے، اتنا خرچہ ہے کہ سفر کے اخراجات پورے ہو سکیں اور راستہ پرامن ہو اور جان اور مال محفوظ رہے اور صحت و تندرستی کے لحاظ سے سفر کے قابل بھی ہو، اسی طرح عورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے، تو یہ ساری جس کے پاس اس چیزیں ہوں، استطاعت ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ یعنی استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرنے کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیاتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ کیسے وہ گواہ تھے کہ انہیں سب پتہ تھا کہ یہ دین اسلام حق پر ہے، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں تھیں، وہ پڑھتے بھی تھے، اس لیے وہ گواہ تھے۔ یعنی ان کو سب کچھ اس کا پتہ تھا، اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے تھے۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ یعنی ان کی تو دل کی چاہت ہے
کہ وہ تمہیں تمہارے دین اسلام سے پھیر کر مرتد کر دیں اور اپنے دین میں لے جائیں۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان کی سازشوں سے وہ بچیں۔ اے ایمان، تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ ہم نے سورہ الفاتحہ میں دعا کیا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، یعنی اسلام کے تمام احکام و فرائض کو پورے طور پر بجا لائیں اور جو کام سے اللہ نے روکا وہاں سے رک جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، یعنی آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندیاں نہیں کریں۔ کیا ہوتا ہے فرقہ بندی سے؟ فرقہ بندی سے آپس کی لڑائی جھگڑے اور دین کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرقہ بندی کو ڈسکریج کیا ہے کہ فرقہ بندی آپس میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ یعنی جہاں انسان برے کاموں سے اور ایمان نہ لا کر جہنم میں ہی جا گرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ آگ کے گھڑے سے بچا لیا، یعنی دین اسلام کی سمجھ عطا کی۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ یعنی سب انسانیت میں، مسلمانوں میں ایک جماعت یعنی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے بھی روکیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، ان لوگوں کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور تفرقہ کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا نہیں پتہ تھا یا وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی صرف دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف اور تفرقہ بازی کی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ کیا، یعنی سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی تفرقہ بازی میں وہ یہود و نصارہ پڑ گئے تھے، لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، اور سیاہ چہروں والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے ہمارے نبی، ہم ان آیات کو حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے۔ اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تم
بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کیوں بہترین ہو، کس وجہ سے ہو؟ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جو امت محمدیہ کو بہترین امت کا لقب ملا ہے، کس وجہ سے ملا ہے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آج کے دور میں نیکی پر جمے رہنا یا نیکی کا حکم دینا تو آسان ہے، لیکن کسی برائی سے روکنا یا بری باتوں کو کسی بھی طریقے سے روکنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی امت کی رسپانسبلٹیز میں سے ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ یعنی کہ اہل کتاب کا، یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی ستانے کے سوا یعنی زبان سے ستائیں گے، ہر طرح سے تکلیفیں دیں گے، لیکن کیا ہے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے اور پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ یعنی اگر کہیں لڑائی کا یا جنگ کا موقع آئے گا پھر کیا کریں گے؟ یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے بلکہ اپنی مدد آپ کریں گے اور خود وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کے یہ دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کی چالوں سے باخبر رہیں، ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑے، اللہ یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ یعنی ہر جگہ ذلت کی مار کیوں پڑی؟ کیونکہ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور ان پر کتاب نازل کی اور ان پر اتنے انعامات کیے، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں تبدیلی کی اور تحریف کی۔ تو ان سب کاموں کی وجہ سے اب ان سے جو فضیلت تھی وہ چھین لی گئی، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ کہ اللہ کے انبیاء کو ہی قتل کر دیتے۔ یہ ان نافرمانیوں اور زیادتیوں کا بدلہ ہے۔ یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے۔ یعنی یہ جو لوگ اہل کتاب میں سے تھے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے، یعنی کہ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ، تو راتوں کے وقت وہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگ، اولئک من الصالحین، یہ نیک لوگ ہیں۔ اور جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اب ان کے خرچ کرنے کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ یہ کافر جو بھی خرچ اخراجات میں کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تیز ہوا چلی جس میں سردی تھی اور جو ظالموں کی کھیتی پر پڑی اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی وہ جتنے بھی سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ان میں دنیا میں تو ان کی شہرت ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ یعنی دوستی بھی جو ہے وہ بھی انسان کو دیکھ کر کرنی چاہیے کہ وہ انسان کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ کیا ایسے کے ساتھ دوستی تو نہیں جو اس کے ایمان
کو ہی ختم کر دے یا ایمان میں خرابی پیدا کرے یا ایمان کو کمزور کرے، تو ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو تم نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی منہ سے تو جو عداوت کے ان کے لفظ نکلتے ہیں وہ تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے برے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اس سے بھی بڑھ کر تمہارے لیے عداوت ہے۔ اور ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ تم عقل کرو، اور اگر عقل مند ہو تو انہیں غور کرو۔ تو تم تو انہیں ہی چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر کیسی محبت؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصہ کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصہ ہی میں مر جاؤ، اللہ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر کوئی بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر کوئی برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا، اللہ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے نبی، اس وقت کو یاد کرو جب صبح صبح آپ گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات میں احد کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اور اللہ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اس کی پاک ذات پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا تھا، یعنی جنگ سے واپس آ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ مسلمانوں کی دو جماعتیں تھیں ان کا بھی حوصلہ تھوڑا کم پڑنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا ہے کہ اللہ ہی تمہارا ولی اور مددگار ہے۔ جنگ بدر میں بھی اللہ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، یعنی ساز و سامان بھی کم تھا، لوگ بھی کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو مدد کی تھی۔ اسی لیے اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ اور جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو کہ نشاندار ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، یعنی فرشتوں کی نشاندہی، یعنی فرشتے آئیں گے مسلمانوں کے حوصلہ دینے کے لیے تھا، ورنہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور وہ سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم ہیں۔ تو اس جنگ میں کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور چہرہ بھی زخمی ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، اور ان کے لیے پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا اور ان کے لیے بد دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو یہ آیت نازل کی۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ انہی نسلوں میں سے وہی لوگ جو تھے وہ پھر مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، یعنی ایسے سود نہ کھاؤ کہ پیسے جو بھی آپ نے لیے ہیں تو اس کے بعد وہ بڑھتے چلے جائیں کہ جو مقروض ہے وہ دے ہی نہ سکے، تو سود کھانے میں سے زیادہ قباحتیں ہی ہیں۔ اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، اور اللہ سے ڈرو
تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو۔ یعنی دوڑنا کس طرف ہے، کوشش کس طرف کرنی ہے، مغفرت اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ وہ متقین کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کے جیسے بھی حالات چل رہے ہوں، سخت حالات چل رہے ہوں یا اچھے حالات چل رہے ہوں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری کیا ہے، غصہ پی جاتے ہیں، یعنی فوری اس کا ریئیکٹ نہیں کرتے، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، یعنی غصہ جو ہے وہ بھی پی جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور اللہ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اور جب ان سے کوئی غلط کام، فاحش کام ہو جائے یا وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں، فوری توبہ۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، یعنی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کی فوری توبہ کر لیتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور پھر کسی بھی برائی پر جمے نہیں رہتے۔ یہی لوگ ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کتنا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ اسلامی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ عام لوگوں کے لیے کیا ہے، یعنی لوگوں کے لیے یہ قرآن ایک بیان ہے، اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین رہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو پھر کیا ہے، تمہیں ہی غلبہ ملے گا۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں، یعنی بدر کی جنگ میں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی کسی پر کچھ دن آتے ہیں تو کبھی کسی پر کچھ دن آتے ہیں۔ اور شکست احد کس لیے تھی؟ کہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی احد کی شکست اس لیے ہوئی کیونکہ اس میں چھانٹی ہو جائے کہ کون پکا مسلمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور کون پکا مسلمان نہیں ہے۔ جیسے پہلے بھی ہے کہ 1000 کا لشکر تھا، لیکن پھر عبداللہ بن ابی بھی منافقین کو لے گیا، اور پھر جنگ کے دوران بھی کچھ غلطی ہوئی کہ اس چوٹی کو چھوڑ دیا گیا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہاں نہیں چھوڑنا، پھر ان کافروں نے دوبارہ پیچھے مڑ کر حملہ کیا تھا۔ اور ویسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرمایا جن صحابہ کرام کو، تو ان کے لیے بھی فائدہ ہی تھا، اس لیے فائدہ کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، یعنی مسلمان کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے سامنے ہی دیکھ لیا،
ٹھیک ہے، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے تو انہوں نے انہیں تھا کہ اب اگر کبھی موقع آئے گا تو پھر ہم جو ہے ہم بھی شہادت کا درجہ پائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو آبزرو کر لیا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا وصف دیا ہے۔ ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، عنقریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ یعنی جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک یہ بھی سبب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر اس طرح ہو جائے تو تم اپنے دین سے مت پھرنا۔ اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی جاندار نہیں مر سکتا۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، اور دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ یعنی جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کے لیے دنیا ہی ملتی ہے، لیکن جو آخرت کا طلب کرنے والا ہے اس کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی۔ اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ ہی سست رہے اور نہ ہی دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور وہ یہی کہتے رہے، یعنی جو پچھلے لوگ تھے جنہوں نے جہاد کیا وہ کیا دعا کرتے رہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے اور پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ یعنی تم کافروں سے کیوں دوستی رکھتے ہو؟ اصل تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ، وہ بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو پھر وہ مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو رعب تھا وہ کافروں کے دلوں میں ڈال دیا گیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں دی گئی تھیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی دی گئی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی گئی، کہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر رعب ڈال کر ان کی مدد کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں پر 1 مہینے کی مسافت تک کا رعب تھا، سبحان اللہ، کیونکہ ان کا ایمان بہت اسٹرانگ تھا، بہت مضبوط ایمان تھا۔ تو کافر جو عام چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ تو کسی معنی میں ہی نہیں رکھتی۔ جو توحید ہے وہ انسان کو مضبوط کرتی ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کے لیے بری جگہ ہے۔ اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب کہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے،
یہاں تک کہ کیا ہوا، جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی، اور تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا، اور ایمان والوں پر اللہ بہت بڑے فضل کرنے والا ہے۔ یعنی کیا ہوا تھا کہ وہی بات جب انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے نہیں چھوڑنا، تو پھر اس کے بعد ان کو کیا ہوا کہ پھر شکست ہوئی، اور پھر ان کو جو چیز دکھائی دی وہ تھا مال غنیمت، تو انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ہوا کیا، استصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی جب پکاریں، جب اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو پھر جواب دینا فرض ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے تھے کہ اے میرے الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ آؤ، لیکن لوگ سن نہیں رہے تھے۔ تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی تھی، جس کی جو ہے وہ سزا ملی تھی۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، بس تمہیں غم پر غم پہنچا، یعنی ایک غم کے بعد دوسرا غم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم ہی نہ کرو۔ سبحان اللہ، یعنی غم پر غم پہنچا کہ تم غم ہی نہ کرو، یعنی تمہارے اندر برداشت کی قوت اور عزم اور حوصلہ پیدا ہو۔ جب انسان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کو اپنی جو چیزیں ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں پھر اس کا افسوس نہیں ہوتا، پھر اس کا وہ غم نہیں کرتا، وہ بس یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز جو تھی یہ جانی ہی تھی، یہ میرے ہاتھ میں رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا، اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ لوگ وہ بھی تھے انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ لوگ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل اللہ کے اختیار میں ہیں، یعنی سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا ہوتا تو وہ مقتل کی طرف خود چل کر آ جاتے۔ اللہ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ سینوں کے بھید سے وہ آگاہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی بھی طریقے سے انسان کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ ٹیسٹ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کتنا سچا ہے، اس کے دل میں ایمان کتنا ہے اور منافقت کتنی ہے۔ اور تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے تھے، لیکن یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو یہ کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یعنی یہ بھی بزدلی کی ہی بات ہے کہ اگر وہ میدان جنگ میں نہ جاتے تو ان پر موت نہ آتی، تو ابھی بھی یہی بات ہوئی ہے کہ موت تو کہیں بھی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا خیال اللہ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے، یعنی ان کو حسرت ہی رہے۔ یہ خیالات جو حسرت برے خیالات ہیں یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔
قسم ہے اگر اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت اور بخشش ان تمام دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار دیے جاؤ تو اللہ کی طرف ہی جاؤ گے۔ اللہ ہی کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر اللہ کسی کی مدد کرے، اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر وہ ہی چھوڑ دے تو پھر کوئی بھی جو ہے مدد نہیں کر سکتا۔ اور ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، یعنی کسی نبی کے شان شایان ہی نہیں کہ وہ خیانت کر دے، اور ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ یعنی جس کسی نے بھی کہیں بھی خیانت کی ہوگی تو وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا، اور پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے؟ یعنی یہ دونوں لوگ برابر نہیں کہ ایک تو اللہ کی رضا لے کر نکلتا ہے اور ایک اللہ کی ناراضگی لے کر آتا ہے۔ کیسے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے جو انسان کرتا ہے، کچھ اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اور کچھ برے کام کر کے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، اور جو ناراض کر لیتے ہیں ان کی جگہ کیا ہے؟ جہنم، اور وہ بدترین جگہ ہے۔ اللہ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں، یعنی ہر ایک کی پوزیشن، ہر ایک کا درجہ، ہر ایک کا گریڈ ڈیفرنٹ ہے، اور کس کے اکارڈنگ ہے؟ جو اعمال کیے ہیں، جس کے زیادہ اچھے اعمال ہیں ان کے اچھے گریڈز ہیں، اور اللہ تمام اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کون سا احسان؟ بے شک لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ کہا کہ یہ ایک احسان ہے، انسانیت پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دوچن پہنچا چکے تھے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ تو آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جب خود پر تکلیف آئی تو انہوں نے کہا کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ نے فرمایا خود اپنی طرف سے۔ اپنی طرف سے کیسے؟ یعنی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ تو کچھ چیزیں، کچھ مصائب، کچھ تکالیف انسان پر اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی جان لے، جن سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ یعنی کیا تھا کہ وہ جھوٹ موٹ اس چیز سے ہی انکار کر رہے تھے۔ اس دن بنسبت ایمان کے وہ کفر سے بہت زیادہ قریب تھے، یعنی اپنی باتوں کی وجہ سے وہ اپنی منافقت ان کی کھل کر باہر آ گئی تھی۔
اور اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، یعنی زبان سے تو اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور لیکن ان کے دلوں میں وہ اچھی باتیں نہیں تھیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کیا تھا کہ ہم نکل جائیں گے تو مسلمانوں میں کمزوری ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ کافروں کو فائدہ ہوگا، یعنی نبی وہ مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، تو یہ ان کے دل میں بات تھی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنی بھائیوں کی بابت بھی کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تم اپنی جان سے موت کو ہٹا دو۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اگر وہاں جا کے قتل ہو گئے ہیں تو ان کو اس کا کوئی لاس ہی ہوا ہے، کوئی ان کو نقصان ہی ہوا ہے، بلکہ ان کا تو رینک کتنا بلند ہو گیا کہ اللہ نے ان کو کیا کہا کہ انہیں مردہ ہی نہ کہو، انہیں زندہ کہو، کیونکہ شہداء کی جو زندگی ہے، برزخ کی زندگی، وہ اتنی زبردست ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے سینوں میں داخل کی جاتی ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہتی کھاتی پھرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے، اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی بابت جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد بھی کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے بہت سے تھے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری کی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ یعنی جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہو رہے تھے، انہیں راستے میں خیال آیا کہ ہم نے تو نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا ہے، ہمیں جو مسلمان ہیں وہ شکست خوردہ ہیں، اور ہمیں فائدہ اٹھا کر مدینہ پر حملہ کر دینا چاہیے تاکہ اسلام کا یہ پودا جو ہے وہ سر مدینہ سے ہی ختم ہو جائے۔ تو ادھر مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا سا اندیشہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ وہ واپس پلٹ آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا، یعنی ابھی شکست کھائی تھی، ابھی زخم لگے ہوئے تھے، ابھی بہت تکلیفیں، شہادتیں، سب کچھ برداشت کیا تھا، اور پھر دوبارہ فوراً ہی اللہ اور رسول کی پکار پر کیا کیا؟ لبیک کہا۔ اور مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا اور ان کا ارادہ بدل گیا، اور پھر وہ چلے گئے۔ وہ لوگ جب ان سے کہا، لوگوں نے کیا کہا؟ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ ڈرانے والے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ یہ وہی کام کر رہے تھے، مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں بہت لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے ڈرو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایمان والے، مومن، توحید، پکے ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انہوں نے اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ تو کیا اس کا نتیجہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، یعنی انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ان کے جانے کا جو اجر تھا وہ بہت زیادہ ان کو ملا اس چیز کا، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہوتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ یعنی بندہ مومن کو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور شیطان کے جھوٹے ڈراموں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں
یقین مانو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں۔ یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ ناپاک اور پاک کو الگ نہ کر دے، اور یقیناً اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، یعنی روک کر نہ رکھیں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرض زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، تو کیا ہے ان کے لیے عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ قیامت والے دن جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی دنیا میں تو اس نے سنبھال کر رکھا اور اس کے کام نہیں آیا، اور آخرت میں وبال جان۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ آگاہ ہے۔ یعنی انسان کی تو کوئی چیز ہی نہیں، سب چیز اللہ کی ہے، اور اللہ کے ہی دیے میں سے دینا ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء، ہم غنی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی بات جو تھی یہ انہوں نے کی۔ یہود نے کہا جب اللہ نے اہل ایمان کو کہا تھا کہ اللہ کو کون قرض حسنہ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو خرچ کی بات کی، تو نعوذ باللہ یہود نے کیا کہا کہ تیرا رب فقیر ہو گیا ہے، اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، یعنی اتنی بڑی بات کی نعوذ باللہ۔ تو ان کے قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کے انبیاء کو بے درجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ لے آئے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ یعنی وہ یہ کہتے تھے ڈفرینٹ معجزوں کی طلب کرتے، یہ کرو ایسا ہو، پہلے انبیاء ایسا کرتے تھے، وہ یہ والا معجزہ لے کے آتے تھے، آپ کے پاس یہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ بھی یہ معجزات پہلے انبیاء لے کے آئے تھے لیکن تم نے ان کی بات بھی نہیں مانی۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا فائدہ ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکین کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، لہٰذا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، تو ان کا بہت بڑا برا ہے جو یہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور وہ
یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں بھی کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انہوں نے کچھ کیا ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے کھاتے میں لکھا جائے، ہماری ہی تعریف ہو، ہمارا ہی نام ہو، اور انہوں نے کام کیا بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر ان کے لیے کیا ہے، تو ان کو آپ ان عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ یہ جو ان فی خلق السماواتی سے لے کر آخر صورت تک آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جسے جہنم میں ڈال دیا تو تو نے اس کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے با آواز کی ایمان کی طرف بلا رہا تھا، لوگو اپنے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تم میں سے ہر کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کی ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہوں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور بضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یعنی جو نان مسلمس ہیں وہ اگر دنیا کی مال و دولت سے، فراوانی سے سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں، تو تم اس میں دھوکے میں نہ پڑو، کیونکہ یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کے پاس بہت ہی بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ یعنی
رابطو ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامنے میں کیا ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناگواری کی حالت میں بھی مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، تھامے رکھتا ہے، تیار رکھتا ہے ہر چیز کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اور یہ سارے کام بھی ایک طرح سے کوشش ہی ہیں۔ سورہ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یعنی ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ تو کیا کہا گیا ہے ایک حدیث میں کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کی بالائی کا حصہ ہے۔ اگر تم اس سے سیدھا کرنا چاہو گے تو تم توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو ایسے ہی فائدہ اٹھا لو۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیزوں کے بدلے ناپاک اور حرام چیزیں نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یتیموں کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کرنا اور ان کا مال ہڑپ نہ کر جانا اور ان کا مال خود ہی سارا ہی کھا جانا، یہ انتہائی ظلم ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں میں سے بھی جو تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 یا 4 4 سے۔ لیکن اگر تمہیں برابری نہ رکھنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا پھر تمہاری ملکیت کی لونڈی۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے انسان نا انصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ ہاں، اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو۔ اور بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ اور انہیں بھلائی کی بات کہو، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو۔ پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں۔ ہاں، مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ ماں باپ اور خویش اقارب کے ترکہ میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا حصہ بھی، اور جو مال جو
رشتہ دار اور ماں باپ چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں سے حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مال چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، لیکن حصہ مقرر کردہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت برابردار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بات کرو، اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہوتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی کہ وہ اللہ سے ڈر کر سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ اور جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ آگے ہے وراثت کی جو تقسیم کس طرح ہوگی اس کے بارے میں آیات۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں باپ وارث ہوں گے۔ اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوئے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس کی وصیت کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہے، یا ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ موت ہے تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کرنا ہے، بے شک اللہ پورے علم اور حکمت والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر مریں، ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہے یا قرض کے بعد، تو جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے 1/4 ہے، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہو وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے، بردبار ہے۔ یہ ساری حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکل جائے، اس سے جہنم میں وہ ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں کے لیے رسواکن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اور اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں اجازہ دو، اور اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ صرف انہی کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کر گزرے پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ جائے تو وہ کہہ دیں کہ اب میں نے توبہ کی، یعنی موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے۔
اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو۔ انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی بے حیائی اور برائی کریں۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند ہی کرو، لیکن ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ نے اسی میں ہی بہت بھلائی کی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو تو ان میں سے کسی ایک کو تم نے خزانہ دے رکھا ہو تو پھر بھی اس سے کچھ بھی نہ لو۔ کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ یعنی اگر تم نے اپنی بیوی کو بہت کچھ دیا ہوا ہے تو اس سے واپس نہ لو، حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں سے تم نے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہوا ہے۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا ہے۔ یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اب محرمات کی بات ہو رہی ہے، وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یعنی محرم ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی، یعنی رضاعی بہنیں، اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، اور تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ ہاں، اگر تم نے دخول نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارے 2 بہنوں کا جمع کرنا۔ ہاں، جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ سب محرمات کی بات ہو رہی تھی کہ جن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ الحمدللہ 4تھا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔